دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج دو عنوانات ہیں، ایک تو کہ یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کے مختصر خد و خال کیا ہیں اور اب اس کا نتیجہ کیا برآمد ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پارا چنار یا کرم ضلع خیبر پختونخوا میں کیا چل رہا ہے، کیوں درجنوں لوگ مارے جا رہے ہیں۔ تو پہلے یہ تفصیلی فیصلہ، یہ تو آپ ظاہر خبروں میں سن چکے کہ اب وہ 8 ججز نے اپنا تفصیلی فیصلہ دے دیا ہے، اور اس کے ظاہر ہے جو الٹیمیٹ نٹ شیل میں بات ہے وہ تو یہی ہے کہ جو مخصوص سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی جائیں، اگرچہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی اس کیس میں، نہ صرف وہ مخصوص سیٹیں انہیں دیں بلکہ اس بیس وہ یعنی جو 80 ایم این ایز ہیں وہ بھی ان کے نام لکھے جائیں، سنی اتحاد کونسل کے نام نہ لکھے جائیں، اور ظاہر ہے پھر اس کی بنیاد پر وہ جو اب پہلے 23 تھے اب 22 ہیں ایم این ایز، وہ مخصوص سیٹوں والے یعنی مائنورٹی سیٹس اور خواتین کی مخصوص سیٹیں ان کو دی جائیں۔ ظاہر ہے اس سے ریلیونٹ صوبائی اسمبلیوں کی بھی سیٹیں ہیں، جس میں پنجاب اسمبلی ہے، اس میں سندھ اسمبلی ہے، اور خیبر پختونخوا ہے، اور سوان۔ اب اس کے خد و خال کیا ہیں اور کیا اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنلٹی یا کوئی لیگل ویلیڈیٹی ہے؟ دیکھیں، ویسے فزیکل سینس میں اس کی 70 پیجز ہیں، وہ صرف 8 ججز کا حصہ جو ہے وہ 70 پیجز ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایک سیپریٹ گویا فیصلہ لکھا ہے، اور جو ڈسٹینشن والے ججز ہیں انہوں نے یا افریدی کے قلم سے وہ ایک سیپریٹ لکھا ہوا فیصلہ ہے، یعنی پہلے شارٹ آرڈر تھا، اب ظاہر تفصیلی ہے، اور تفصیلی میں بھی ڈسینٹنگ ججز جو ہیں یا افریدی اور جسٹس افغان، انہوں نے سیپریٹ دیا، اور انہوں نے پہلے دیا تھا، یہ 8 ججز نے اب دیا ہے، اب بھی اس صورت میں دیا ہے کہ ظاہر ہے جو جب ہیٹ پکڑی ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ گویا کرنے جا رہی ہے امینڈمنٹ، اور ظاہر ہے اس امینڈمنٹ کے پیش نظر ہی گویا حکومت کو پری ایمپٹ کیا گیا تھا، اور اس میں حکومت کی گویا بچگانہ یہ بات تھی، اور کسی حد تک معصومانہ جو اپنا کردار تھا قاضی فائز عیسیٰ کا، کہ حکومت نے ایک طرف سے اپنے کارڈ شو کر دیے کہ ہم امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ظاہر ججز کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہماری جو دراٹ جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور اس طرح یوتھ یا ججز کا علم جو ہے وہ منصور شاہ نے پکڑ لیا، اور وہ گویا ان کو لیڈ کرنے لگے، اس لیے کہ منصور شاہ جو ہیں وہ نیکسٹ چیف جسٹس ہیں، اور ظاہر ہے کون چاہتا ہے کہ اس کا تخت و تاج چھن جائے یا لیٹ ہو جائے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کی سادگی، اور اس میں بھی حکومت کی سادگی زیادہ، وہ یہ تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جس طرح سسپینڈ کیا تھا ان اینٹیسپیشن یعنی پری ایمپٹ کیا تھا وہ بندیال نے، ظاہر ہے اس نے اپنے جو یوتھیاپا کا جو یعنی گند پھیلانا تھا وہ پھیلایا، اور اس کو سسپینڈ رکھا تاکہ ایک پرسن میں چیف جسٹس میں یعنی اس کے پاس عملی اختیارات رہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو فکس کر دیا اور اپنے پر خود ہی کاٹ لیے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ پہلے تو حکومت اس کو ڈسکلوز نہ کرتی اور یہ انسینٹو نہ ملتا ججز کو کہ ان کی بادشاہت خطرے میں ہے، اور پھر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس کو فکس نہ کرتے کیس کو، اور وہ جو اسٹے آرڈر تھا وہ کنٹینیو رہتا، اور اس دوران وہ اس جو یوتھیاپا، کتیاپا اور سیاپا ججز کی صورت میں سپریم کورٹ پر قابض ہے اس سے جان چھڑاتے، اور بعد میں اس کو ریشنلائز کرتے، اس کو اسٹے آرڈر ختم کرتے، اور جو بھی الٹیمیٹ فیصلہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے گڈ فیتھ میں کیا، لیکن ظاہر ہے یہ عالم اسباب ہے، اس میں ہوشیاری اور اس میں یعنی سالڈیٹی اور بصیرت اور موضوع وقت پر موضوع چال بڑی اہم ہے۔ محض اخلاص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم،
آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. تو اس لیے یعنی یہ ضروری تھا کہ اس گند کو پہلے صاف کیا جاتا. باہر دونوں نے، حکومت نے اور قاضی فیضی نے غلطی کی اور اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، اور وہ پھر یوتھیاپا کو ایک نئی جان، نئی لائف مل گئی. اور اب ظاہر ہے اس کی کنسیکوینسز ہیں، اور یہ فیصلہ 70 پیجز پر ہے، وہ جو 8 ججز کا حصہ ہے، اور اس میں 121 پیراگراف ہیں. یہ PDF فارمیٹ کی بات کر رہا ہوں. اس میں اب خد و خال یہ ہیں کہ ایک تو کنسیپٹ انہوں نے اس میں کانسٹیٹیوشنل فیڈیلٹی کا انٹروڈیوس کروایا ہے یا ایلیبوریٹ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ الیکٹورل کیسز جو ہیں وہ گویا دو پارٹیوں کے درمیان نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں ایک طرف پورا الیکٹوریٹ ہے، پورے عوام ہیں، اور ایک طرف ایک پارٹی ہے. یعنی یہ ایک ایسا گویا طلسم ہوش ربا ہے جس سے، یا ایک ایسی ٹوپی ہے جس سے کبوتر برآمد کرنے کے لیے بنیاد بنائی گئی، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے اسے کبوتر برآمد کیا گیا. اب کنسٹیٹیوشنل فیڈیلٹی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا کام ہے کہ ہم آئین سے وفادار رہیں وغیرہ. اب ظاہر ہے آئین سے وفادار اگر وہ رہنے کی بات کرتے ہیں تو عجیب بات یہ ہے کہ اسی سانس میں خلاف ورزی کر رہے ہیں. وہاں تو لکھا ہے کہ 3 دن کے اندر انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ اپنا ڈکلریشن دیں گے کسی پارٹی کو جوائن کرنے کا، اور وہ فائنل ہوگا. اب ظاہر ہے اس پارٹی کے خلاف وہ جائیں گے تو گویا فلور کراسنگ ہوگی. تو ایک طرف تو یہ ہے، کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی وفاداری کا یہ تقاضا کہ ہم اپنی مرضی سے کام کریں اور نام کانسٹیٹیوشن کے ڈال دیں، ہیں جی. تو اس سلسلے میں انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے 19 سال بعد 1-2 فیصلوں کا تذکرہ کیا، اور پھر انڈین سپریم کورٹ کے 1-2 فیصلوں کا تذکرہ کیا، اور ایک آدھے پھر پاکستان کی سپریم کورٹ میں، جس میں ایک تھیوریٹیکل ایک بات کی گئی ہے کہ ظاہر ہے جب الیکٹورل کیسز آتے ہیں تو اس میں حقوق انوالو ہیں الیکٹوریٹ کے. اب اس سے وہ نکال کیا رہے ہیں کہ حقوق تب سرو ہوتے ہیں جب قانون سے اوپر، یعنی جو آئین اور قانون میں ایک پولیٹیکل پارٹیز کے پیرامیٹرز دیے گئے ہیں، یا جن قوانین کا اور رولز کا پابند بنایا گیا ہے، اس کی فلیگرنٹ وائلیشن کرے، فراڈ کرے، فارن فنڈڈ ہو، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی ہے لہذا ان کا حق بنتا ہے. اچھا، دوسرا یعنی ایک کانسٹیٹیوشنل فیڈیلٹی، اور دوسرا ہے کہ یہ اس میں گویا پورا الیکٹوریٹ شامل ہے، یہ کوئی نارمل سول کیسز نہیں ہے. لہذا اس وجہ سے وہ کہتے ہیں بے شک پارٹی نہ بھی پی ٹی آئی ہو، ہمارا کام ہے کہ ہم الیکٹوریٹ سے وفادار رہیں. حالانکہ جتنے بھی یہ ہوتی ہیں نا پریسیڈنٹس، یعنی جوڈیشل پریسیڈنٹس، جو قوانین یا اصول اخذ کیے جاتے ہیں عدالتی فیصلوں سے، وہ تابع ہوتے ہیں آئین کی ایکسپریس پروویژن سے، یعنی اس کو اوور رول نہیں کرتے. چاہے جائے کہ آپ پاکستان بننے سے بھی 50-60 سال پہلے کوئی فیصلے لے آئیں، جبکہ ابھی پوری جو جورسپروڈنس ہے انڈو پاکستان میں ڈیولپ بھی نہیں ہوئی تھی. اس وقت تو کوئی اس لیول کی کانسٹیٹیوشنالٹی یا الیکٹوریٹ کے حقوق نہیں تھے. وہ تو یہاں تک تھا کہ اسپیشل ووٹ ہوتے تھے، جن کی اسپیشل ایلیجبلٹی کبھی زمین اور کبھی مالدار ہونا یا نور نظر ہونا، اس وقت کی کالونیل پاورز کا ٹاؤٹ ہونا معاملہ تھا. تو بہرحال انہوں نے وہاں سے ٹوپی لی اور اس سے کبوتر برآمد کر لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ بے شک SIC یعنی سنی اتحاد کونسل ہی آئی ہے، اور بے شک سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کو فالو کرتے ہوئے وہ ان کے جو الیکٹورل سمبل ہے PTI کا وہ ختم کیا گیا، اور قانون کے مطابق ہی اس کے پروونس کے تقاضے کے تحت ان کی جو پارٹی سٹیٹس ہے اس کو جو ہے وہ ریکگنائز نہیں کیا گیا کہ انہوں نے فریڈولنٹ یا فیک الیکشنز کا ڈھونگ رچایا. یعنی یہ ساری باتیں ماننے کے باوجود، اچھا پھر ظاہر ہے الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ انہوں نے یہی نکالا کہ دیکھیں وہ PTI کے ظاہر کینڈیڈیٹ تھے، اس کا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کتنے لوگ آزاد منتخب ہو جائیں، لہٰذا وہ آٹومیٹک ان کے ہیں. اب بندہ پوچھے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہ قانون میں جب انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. اچھا مزے کی بات یہ ہے
کہ اس طرف یہ کہتے ہیں کہ بے شک اس پارٹی نے الیکشن بھی نہیں لڑا، اس کا کوئی پریزیڈنٹ اور جنرل سیکریٹری یا کوئی لیگل پارٹی سٹرکچر بھی موجود نہیں ہے، پھر بھی وہ یعنی عدم سے پارٹی کو وجود میں لائے ہیں اور اس کو اٹھا کے برقع پہنا کے وہ اسمبلی میں بٹھا دیا ہے، یعنی سنی اتحاد کونسل کی ٹوپی اتار کے ان کو دے دی ہے۔ اور دوسری طرف یہی سپریم کورٹ تھی کہ نواز شریف کے یعنی مسلم لیگ نواز نے جو سینٹ میں ٹکٹ دیے تھے اور ان کو لاسٹ مومنٹ پر ختم کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ آزاد لوگ ہیں، یعنی اس میں باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی موجود ہے، اس کا اس وقت کا سٹرکچر ہے، اس کو ویریفائی کر رہا ہے، انہوں نے ڈکلریشن دیے ہیں، پھر بھی یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جب چاہیں وہ ویسے تو ایک لیگل میکسم ہے کہ دا لا از وٹ دا ججز سے اٹ از، کہ گویا یہ موم کی ناک ہے، عدالت میں بیٹھے ہوئے بعض ٹھگ نما جو یعنی کسی پولیٹیکل پارٹی کے دست و بازو ہیں اور اپنے مفادات کے لیے مولڈ کرتے ہیں آئین اور قانون کو، یا اوور رائٹ اور یعنی اس کو ری رائٹ کرتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے کہ وہ جس کو چاہیں قانون اور آئین قرار دے دیں۔ یعنی ایک طرف اسی سانس میں کہتے ہیں کہ آئین سے وفادار رہنا ہمارا کام ہے، دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ آئین میں بے شک 3 دن نہیں لکھا ہوا ہو، کیا فرق پڑتا ہے، بے شک وہاں پر ایک دفعہ کا ہی ڈکلریشن دینا ہو، بعد میں ظاہر پارٹی کمٹمنٹ ہوگی، لیکن اس کیس میں کیونکہ پی ٹی آئی اور ان کے مفادات ہیں اور ان کا گویا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کا اتحاد ہے، اس لیے آئین اور قانون وہی ہے جو ان کے مفاد میں ہو۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک ضمنی بات یہ ہے، ظاہر ہے اسی آئین کے تحت پریزیڈنٹ آرڈیننس جاری کر سکتا ہے اور کوئی بھی قانون بنا سکتا ہے یا موجودہ قانون میں ترمیم کر سکتا ہے، یہ آئین میں ایکسپریسلی لکھا ہوا ہے، لیکن اسی آئینی پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو یہ ریسنٹلی جو امینڈ کیا گیا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ تیسرا جو کمیٹی کا ممبر ہے وہ خود نامینیٹ کرے گا، تو منصور شاہ وہی ہے جو اس کا سرغنہ ہے ان جوڈیشل ٹھگس کا، اب جس نے یہ فیصلہ گویا لکھا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، لہٰذا اس نے وہ اس کمیٹی کا بائیکاٹ کیا، وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ بندہ پوچھے تمہیں سینگ لگے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن یعنی اگر پریزیڈنٹ اور حکومت جو کہ کانسٹیٹیوشنل پروڈکٹ ہے اسی کانسٹیٹیوشن کی، وہ کانسٹیٹیوشن کی پرووینس ایکسپریس کے مطابق ایک پرفیکٹلی لیگل کام کرتی ہے، اس کو تم نہیں مانتے، اور تم کیا یعنی اوپر سے گرے ہوئے ہو، تم مقدس شخصیت ہو کہ تم جو آئین میں نہیں لکھا ہوا اس کو یا لکھا ہوا ہے جو اس سے ایگزیکٹ اپوزٹ 180 ڈگری پر اسے گویا مختلف اپنی خواہشات لے کر فیصلے کی صورت میں آ جائیں تو اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی صورت ہے کہ جو آئین کا کھلم کھلا تقاضا ہے اس کو کنٹروین کرتے ہوئے، اس کو اوور رائٹ یا ری رائٹ کرتے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی کو عدم سے وجود میں لا کر، اور آج تک اس کا کوئی لیگل سینس میں سیکریٹری جنرل نہیں ہے اور کوئی لیگل سینس میں پریزیڈنٹ نہیں ہے، کوئی سٹرکچر نہیں ہے جو یہ ویریفائی کرے کہ یہ جو نئے اب ڈکلریشن ان یوتھیا ٹھگس جوڈیشل ٹھگس کی حکم کے تحت دینے ہیں، وہ کس نے ویریفائی کرنے ہیں۔ بندہ پوچھے وہ بہتر یہ ہے کہ پھر منصور شاہ سے تصدیق کروا لیں کہ آپ جوڈیشل ونگ کے سربراہ ہیں پی ٹی آئی کے، تو آپ ہی حضور فرما دیں، آپ نے کہہ دیا تو ہم مان جائیں گے۔ یعنی کمال ہے ان لوگوں کا۔ تو بہرحال ظاہر ہے حکومت بھی دوسری طرف جو ہے وہ تلی ہوئی ہے، اس میں الٹیمیٹ یہ رکاوٹ عین ممکن ہے کہ ان کی کوششوں سے دور ہو جائے، لیکن سو فار ظاہر ہے جو ہمارے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ ہیں وہ گویا لائف لائن ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور ان یوتھیا ٹھگش ججز کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف لائن ان کو بچاتی ہے یا الٹیمیٹلی یہ ایک سینٹی پریویل کرتی ہے، اور یہ انہی لوگوں کو جن کو یہ سہونی کہتے تھے، ٹھگ کہتے تھے، اور سہونیت کے اور پاکستان دشمن طاقتوں کے علم بردار اور ان کے فیورٹس کہتے تھے، اب الٹیمیٹلی ان کے مخالف آتے ہیں یا نہیں آتے، آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کے استحکام کے ساتھ، یا کہ محض پیٹی ویسٹڈ انٹرسٹ جو اپنی ہے، اور وہ بھی مس پلیسڈ ہے۔ اہمیت اس طرح کیسے بنے گی؟ اگر حکومت نے امینڈمنٹ کروا لی تو پھر تو ویسے ہی اہمیت ختم ہوگی۔
اگر نہیں بھی کرواتے تو اس طرح یعنی ایک ڈسٹیبلائزنگ فیکٹر تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی اہمیت تو کوئی نہیں ہے پھر بھی نا. آپ نہ پی ٹی آئی میں ہیں نہ دوسروں کے ساتھ ہیں، اور عملی طور پر یہ ہے کہ ان کی لائف لائن بھی ہے. تو باہر دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور ایک اور بڑی یعنی انہوں نے زیادتی کی ہے 8 ججز نے. پہلے تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ اس دن کے حالات کو یعنی ریفلیکٹ کرنا چاہیے جس دن شارٹ آرڈر کیا ہے. اب شارٹ آرڈر کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس کو انکارپوریٹ، یہ نان سینس ہے، اس کو کیسے کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کیا ہے. اور کیونکہ وہ ڈسینٹنگ ججز نے پہلے فیصلہ لکھ دیا اور اس پر باقاعدہ کمنٹس کیے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ جو آئینی پروونس کے ایکسپریسلی خلاف فیصلہ ہے وہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کسی بھی ادارے پر، اور اگر کوئی یعنی کانسٹیٹیوشنل پروونس کے مخالف اور ان کو کنٹروین کرتے ہوئے کوئی ریپریزنٹیٹیو جو ہے اپنی پارٹی بدلتا ہے تو اسے اس کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑے گا. وہ اس کی یعنی گویا فلور کراسنگ وغیرہ کا تذکرہ ہے. اور اس پر آخری جو 2 پیراگراف ہیں 120 اور 121، اس میں منصور شاہ اینڈ ادر ٹاؤٹس جو ہیں انہوں نے باقاعدہ ان 2 ججز کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کیسے جج ہیں، یہ ہم اتنی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں اور ہم بڑے مقدس لوگ ہیں. اور وہ یعنی اس ٹائپ کا بندہ پوچھے کہ جس دن شارٹ آرڈر کیا تھا اس دن تک جو ڈیولپمنٹ تھی وہ انکارپوریٹ ہونی چاہیے نا. تھیوریٹیکلی تو جو ڈیٹیلڈ آرڈر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے پاس لکھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہم ظاہر ہے آئندہ چند دنوں میں لکھ لیں گے، لیکن اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ظاہر ہے وہ پروسیڈنگز کا حصہ ہی نہیں تھی، تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. اور اسی طرح یعنی وہ شارٹ آرڈر اگر کنکرنٹلی یا سیمنٹینیسلی وہ آتے، یہ جو ڈسینڈنگ ججز کا نوٹ ہے اور جو 8 ججز کا یہ تحریر نامہ ہے آتے سائملٹینیسلی، تو ظاہر ہے ایک دوسرے پر یہ تبارہ بازی تو نہ ہوتی. تو بہرحال انہوں نے ہر حد پار کی ہے، آئین شکنی کی اور اپنے اعلان پارٹی بازی کی، اور گویا وہ جوڈیشل ونگ ہے، ٹھگش ونگ ہے نیازی قذاب کا، جس کا سرگنا منصور شاہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی بدبختی سے وہی چیف جسٹس بنتا ہے یا کہ وہ ہسٹری کے ڈسٹ بن میں بلاخر چلا جاتا ہے. تو اس بحر کی تہہ سے جو کچھ اچھلے گا آئندہ چند دنوں میں، اب کوئی زیادہ دن دور نہیں ہے. حکومت کا امکان یہی ہے کہ وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کوئی کٹی کٹا کاٹ دیں گے. اب بات کرتے ہیں کہ کرم ضلع جو خیبر پختونخوا کا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، کیوں درجنوں لوگ مارے جا رہے ہیں. ویسے تو وہاں پر جو مختلف ڈسپیوٹس ہیں قبائل کے درمیان جن کو الٹیمیٹلی فرقہ وارانہ رنگ اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اب نئے نہیں ہیں، وہ بہت پرانے ہیں، وہ ایون پری پارٹیشن ڈیز سے ہیں. تو بہرحال پہلے اس کا ہلکا سا تعارف کہ کرم ضلع ہے کیا. کرم ضلع جو سابق کرم ایجنسی یعنی اس وقت کے فاٹا کا ایک 7 ایجنسی میں سے ایک ایجنسی تھی، وہ اب کرم ڈسٹرکٹ ہے اور کوہاٹ ڈویژن میں وہ شامل ہے. اب کرم ڈسٹرکٹ جو ہے اس کا کم و بیش 3,500 یا 3300 اسکوائر کلومیٹر کے قریب رقبہ ہے، اور آبادی جو تازہ ترین یعنی ایسٹیمیٹ ہے وہ تقریباً 8 لاکھ ہے، 8 لاکھ سے تھوڑی کم، 7,85,223 کا جو اعداد و شمار ہے اس میں. اور اس آبادی میں کم و بیش 58 سے 60% جو ہے وہ سنیز ہیں، اور 40 سے 42% جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں. اور مختلف قبائل جو ہیں ان میں بعض پر شناخت ایک اسکول آف تھاٹ کی اور بعض پر دوسرے کی پریڈامیننٹلی، جیسے مثلا توری قبیلہ ہے ایک، وہ پریڈامیننٹلی آلموسٹ 100% اہل تشیع سے ہیں. اور اس طرح بنگش قبیلہ ہے، وہ زیادہ تر اگرچہ اس میں مکس بھی ہیں، اس میں اہل تشیع بھی ہیں، لیکن اس کی غالب تعداد جو ہے وہ سنی ہے وہاں پر. اس طرح اور بھی ظاہر ہے اوڑک زئی، وزیر، مامو زئی، مقبل، زازی یا جس کو جی بھی بعض کہتے ہیں، اور
اس طرح بنوسی ہیں، اس طرح پراچاز جو کہ پشتو سپیکنگ نہیں ہے، باقی تو سارے پشتون ہیں، اس طرح منگل ہیں، غلزیہ جس کو شاید خلجی کی ویریشن ہے، تو سوان. اب اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پر 2 MP اور 1 MN ہے. MWM یہ متحدہ مجلس وحدت المسلمین، MWM مجلس وحدت المسلمین کا ہے، اور اس کا جو نام ہے حمید حسین ہے. اور ایک PTI کا MP ہے علی ہادی، اس کا نام ہے PK 96، اور PK 95 سے JUI کا محمد ریاض MP ہے. یعنی یہ نمائندگی ہے اس وقت. اگرچہ اکثریت ظاہر ہے اس میں اہل سنت کی ہے، لیکن ظاہر ہے ووٹ الیکشن میں تقسیم ہوتے ہیں، تو مجلس وحدت المسلمین جو کہ ظاہر ہے اہل تشیع کی پیورلی اور خاصی ایگریسو گروہ ہے، ان کے پاس ہے، اور ان کی ایک ہی قومی اسمبلی میں سیٹ ہے، اور PTI اور وہ ظاہر اتحاد ہے. اب ویسے تو بہت پرانا یہ جھگڑا ہے، کبھی زمین سے شروع ہوتا ہے اور پھر کورانہ رنگ اختیار کر لیتا ہے. لیٹسٹ ایپیسوڈ جو ہے مثلا جولائی میں کئی درجن لوگ دونوں طرف سے مارے گئے. اس میں ایک بوشہرہ یعنی نوشہرہ نہیں ہے، بوشہرہ بے سے، تو وہاں ایک وہ ولیج ہے جس کے ارد گرد زیادہ اہل تشیع کے گاؤں ہیں اور وہ اہل سنت کا ہے. تو زمین کا جھگڑا ہوا اور وہاں پر باقاعدہ یعنی راکٹ اور میزائل چلتے ہیں، تو اس پر حملہ کیا گیا. ظاہر ہے پھر آگے سے انہوں نے مزاحمت کی، اور اس طرح دونوں طرف سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. ایک تنظیم ہے زینبون، اس میں وہ بڑی فعال ہے، اور وہ بالکل یعنی توری قبیلہ جو ہے وہ 100% کم و بیش اہل تشیع سے، تو ان کی اس میں یعنی سب سے زیادہ ایکٹیو رول ہے. اور اس طرح وہ ظاہر اب جب ان فرقہ وارانہ بنیاد پر دیکھتے ہیں تو پڑوسیوں کا بھی اس میں یقیناً اثر رسوخ ہے یا آشیرواد ہے. ایک طرف ایران ہے، ایک طرف افغانستان ہے، اور دونوں کے ظاہر ریلیجیس شناخت کے حکومتیں ہیں، تو ان کو یقیناً آشیرواد ہوگی. یہ ویسے ہی تو اتنا لمبا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن اب پھر اس وقت پھر جولائی میں کوئی حکومت یا انتظامیہ کے مداخلت سے کوئی جرگے سے وہ معاملہ ٹھنڈا ہوا. اب پھر وہ شروع ہے، اور جو ابھی آج کل میں درجن بھر سے زائد لوگ پھر دونوں طرف سے مارے گئے ہیں. اور اس کا ظاہر ہے بھڑکانے میں یقیناً طرفین شامل ہیں. اور اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ پختونخوا کی حکومت کا کیونکہ گالی گلوچ پر ہی انحصار ہے، ان کا پروجیکٹ ہی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر گندا پور کا یہی ہے کہ کام نہیں کرنا، محض اغوا برائے تاوان کروا کے اس میں سے کمیشن لینا. تو یہ باقاعدہ گویا انڈسٹری بنائی گئی ہے. اور وہاں پر کیونکہ ظاہر ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع ہے، تو انتظامیہ یقیناً ان کے ماتحت ہے. تو ایکٹیولی وہاں کی PTI جو ہے وہ اور MWM جو ہے وہ کیونکہ دونوں اتحادی ہیں، اور ان میں غلبہ جو ہے وہ بہرحال اہل تشیع کا ہے، تو وہ ان کو ظاہر ہے اس والے سے اپر ہینڈ حاصل ہے. تو اس وجہ سے وہاں پر حکومت کا کوئی یعنی ایون ہینڈڈ انداز میں کوئی وہاں پر توجہ نہیں ہے. تو ابھی مثلا تازہ ترین جو ایپیسوڈ تھا اس میں جو خبروں کے مطابق بشائی اور احمد زئی قبائل کے درمیان لینڈ ڈسپیوٹ تھا، اور وہ لینڈ ڈسپیوٹ اس میں یعنی ظاہر ہے زمین کا جھگڑا کہ ایک کہتا ہے ہمارا ہے، وہ دوسرا کہتا ہے ہمارا ہے. تو جس کا قبضہ ہو، مخالف قبضہ لینے آتا ہے یا قبضہ کرنے آتا ہے اس کے، تو اس حوالے سے وہاں پر کلیش ہوئے ہیں، اور ظاہر بہت زیادہ ہوئے ہیں. اب کرنا تو یہ چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ ایون ہینڈ سے اس قتل و غارت کو روکے، لیکن ظاہر ہے وہ تو کبھی لاہور فتح کرنے آتے ہیں اور کبھی اسلام آباد فتح کرنے کے چکر میں ہیں، اور پھر راستے میں رہ جاتے ہیں. تو انہیں اس سے کچھ غرض نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے جب حکومت ایک بالکل پارٹیزن ویو رکھے تو دوسرا گروہ جو ہے وہ ایگریوڈ محسوس کرتا ہے، اور اس طرح وہ معاملہ جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے. تو باہر یہ
کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے، نہ وہاں پر جو فرقہ وارانہ شناخت رکھتے ہیں یا قبائلی شناخت رکھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کب خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس کا گویا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول وہاں پر اسرٹ ہوتا ہے اور وہ امن قائم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ویسے زبانی کلامی تو کہہ دیتے ہیں جی انتظامیہ کو حکم دے دیا ہے، جرگہ ڈالیں، یہ کریں وہ کریں، ظاہر ہے عملی طور پر اس کا کچھ اثر نہیں. تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ کرے وہاں پر امن و امان قائم ہو، اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ بھی پنجاب حکومت کی طرح کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے کام کرے، محض گالی گلوچ اور بک بک پر ہی سارا اپنا ٹائم نہ ضائع کرے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، پاکستان ہمیشہ ترقی کرتا رہے، محفوظ رہے، اور دشمنان پاکستان انشاءاللہ رسوا رہیں اور دونوں جہانوں میں نامراد رہیں. اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.